منافقین کی بہت بڑی مذمت 5ویں پارے کے اخیر میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا، ہاں لگتی ہوئی بات ہے، اس لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ منافقین پہچانے کیسے جاتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی علامت بتائی گئی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ اور کیا ہے ان کی علامت؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں سوچ لینا اس بات، اگر نماز کے وقت کوئی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق اس کے اندر آ گیا ہو۔ بچنا اپنے آپ کو ان تمام عادتوں سے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے، امام رکوع میں جائے تو میں شامل ہو جاؤں، یہ منافقین کی علامت بتا۔ یہ رکعت ہونے کے لیے وہ انتظار کرتا رہتا ہے، امام صاحب ابھی لمبی قرات کرنے والے ہیں، جیسے وہ رکوع میں جائیں گے میں شامل ہو جاؤں۔ کبھی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، پہلی رکعت میں امام انا اعطینا پڑھ لیا اور دوسری میں پوری سورہ بقرہ پڑھے تو کیا کرو، پھنسا دے گا وہ۔ آپ اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ آپ کس کے لیے نماز پڑھ؟ اس امام کے لیے یا کوئی ڈیوٹی نبھانے کے لیے؟ آپ اپنے رب کی رضا۔ عام طور پر کہا گیا ہے کہ فضیلت اس نماز کی سب سے زیادہ ہے جو تکبیر اولیٰ میں ہی شامل ہو گئے، یعنی امام کی تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ جیسے امام نے اللہ اکبر کہا، اسی وقت مقتدی نے بھی اس کی آواز پر اللہ اکبر کہا، اس نماز کی فضیلت سب سے زیادہ۔ انتظار کرتے ہوئے جو رہ گئے ادھر سے ادھر، ابھی اور دیکھیں اور تھوڑا سا لمبا، یہ جو سستی آ رہی ہے اس کا علاج کر لو، کہیں منافقت نہ آ گئی، نفاق اندر نہ۔ منافقت کو ہلکے میں مت لینا، یہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ کافر اور مشرکین کے جو عذابات ہیں ان سے بھی زیادہ بدتر ہے منافقین کے عذاب۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین کو جہنم کے سب سے نیچے حصے میں رکھا جائے، ان کی تو آواز بھی نہیں سنی جائے گی۔ مشرکین اور کفار جہنم میں جو ہوں گے وہ تو پکاریں گے، ان کی آواز بھی سنی جاتی ہے، دربان دوزخ جو ہے۔ منافقین کو سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یعنی خود کو دھوکہ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے